اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات کریمہ سے ربط سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کے نشانات قدم پر چلنے میں تمہارا کھلا نقصان ہے، اور وجہ یہ فرمائی گئی کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین۔ پھر اس کے فوری بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اس کے باوجود بھی تم پھسل گئے اور تم راہ راست سے ہٹ گئے تو اب معاملہ دوسرا ہوگا، کیونکہ تمہارے علم میں یہ سب کچھ ہے، روشن نشانیاں آ چکی، نبی تم میں تشریف لا چکے، معجزات آ چکے، سب ہو چکا، حجت تمام ہوئی۔ اب بھی اگر ایسا ہوا تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر یہ بات جان لو۔ اس کو ہم تنبیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو ادخلوا فی السلم کافہ فرما کر اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، دوسری اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے چالوں میں، اس کے دام فریب میں مت آنا۔ اب یہ حکم فرمانے کے بعد بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمام تر باتیں تم کو بتائی جا چکی، نبی تشریف لا چکے، کتاب آ گئی، مزید نشانیاں آ گئیں، اس کے باوجود بھی اگر تم پھسل گئے، کیونکہ اب یہ بھی فرمایا جا چکا ہے اور بہت کھل کے یہ بات بتا دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمن کی نشاندہی بھی فرما دی گئی، اب بھی اگر تم نے دشمن کی بات مانی تو پھر جان لو کہ اللہ کے انتقام سے بچنا مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، مشورہ دے دی گیا، حکم فرما دی گیا، سب کچھ ہے، اب اللہ رب العالمین کے انتقام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ اللہ انتقام کے معاملے میں انتہائی حکمت والا ہے، یعنی بڑی حکمت سے انتقام لیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، یعنی انتقام کے ساتھ بھی عزیز کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین انتقام کس بات کا لے رہا ہے؟ اس لیے کہ ان ساری باتوں میں تو نقصان ہمارا ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ مسئلہ یہ ہے، انتقام اس بات کا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اسے کوئی نقصان پہنچائے، انتقام اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، جس کو اس نے دشمن کہا ہم نے اسے دوست رکھا۔ تو اب اللہ رب العالمین تو دشمنی دوستی کے معاملے میں، یعنی اللہ رب العالمین کو کسی کی دشمنی سے کیا نقصان اور کسی کی دوستی کا کیا فائدہ؟ وہ فائدہ یا نقصان ہمارے لیے ہے۔ تو اب شیطان کی بات ماننے کا کوئی نقصان تو ہونا چاہیے، تو شیطان کی بات ہم نے مانی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مخالفت مول لی ہم نے۔
ہمیں حکم بھی فرمایا کہ اس کے اتباع نہ کرنا، پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کھلا دشمن ہے. تو ہم نے اس کو دشمن نہیں مانا جسے اللہ رب العالمین نے دشمن قرار دیا. تو یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اسے دشمن کیوں نہیں سمجھا. ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا معاملہ تو ہر جگہ ایسا ہے کہ وہ کہیں بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور اس پر تفصیلی بات جو ہے وہ پہلے غالباً ہو بھی چکی ہے، اور شیطان سے خیر خواہی کی توقع فضول ہے. کیوں؟ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا ہے، رب بما اغویتنی لازینن لہم، کہ اے میرے پروردگار میں ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دوں گا. یعنی انہیں دنیا میں خوبصورتی دکھا کر تباہ و برباد کروں گا ان کو میں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ لازمی طور پہ یہ سب جو ہے بہکائے جائیں گے، ان سب کو میں بہکاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے بہکانے کا، اس نے وعدہ کر رکھا ہے یہ ایسا کرے گا. تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے بات پر اعتبار نہیں کیا. اور صورتحال بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم آج کے زمانے میں شیطان کے فریبی پنجوں میں پھنس چکے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم تک بھی نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا یا ہمارا رب ہم سے خوش ہے. ہم ہر صورت میں شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور ہماری اصلاح قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث شریف کے مطالعے سے بہت آسانی سے ممکن ہے. لیکن ہم اپنی اصلاح پہ توجہ دیں تو کچھ ہماری روش یہ بن گئی ہے کہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم سست ہیں اس معاملے میں. لیکن الزام شیطان پر ہے کہ ہم کیا کریں، نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور گناہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے بہکانے میں آ رہے ہیں، تو یہ تو اور زیادہ گناہ ہے. بات تو جب ہے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ وہ بہکا رہا ہے اور آپ بہکانے میں نہ آئیں، ایسے میں اپنے مضبوط ارادے کا جو اظہار ہے وہ کریں، اور فوری طور پر وضو کر کے جا کے نماز پڑھ لیجئے.